بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن دینار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گدھا تھا۔ جب مکہ جاتے اور اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو آرام لینے کے لیے اس گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، اور ایک امامہ تھا جو سر پر باندھ لیتے۔ ایک دن اس گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس سے ایک دیہاتی گزرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو فلاں بن فلاں کا لڑکا نہیں ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں، وہی تو ہوں۔ آپ نے اسے گدھا عطا فرمایا اور کہا، اس پر سوار ہو جاؤ، اور اسے دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس سے اپنے سر کو باندھ لو۔ آپ سے آپ کے بعد ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے اس دیہاتی کو وہ گدھا بھی دے دیا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور بے شک اس کا باپ میرے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا۔ یہ حدیث ہمارے لیے بڑی رہنما ہے، مسلم میں بیان ہوئی ہے، اور مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اور اس کی ناک خاک آلود ہو، اور اس کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ والی بات بھی متفق علیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی دوسرے کے والد کو برا بھلا کہے تو وہ جواباً اس کے والد کو برا بھلا کہے، یا اس کی والدہ کو برا بھلا کہے اور وہ جواباً اس کی والدہ کو برا بھلا کہے۔ آج کے اس دور میں اور آج سے پہلے بھی اس بات کی ضرورت رہی کہ اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ کیا جائے، اور ان کو اس کی ترغیب دی جائے کہ والدین اولاد کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں اور بہت محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ باپ معاش کا ذمہ دار ہے اور وہ محنت مزدوری کر کے یا جس طرح کی بھی نوکری اس کو ملتی ہے وہ کما کے لاتا ہے۔ ماں پیدائش، رضاعت اور پرورش کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی قدردانی بھی کرتے ہیں، اور اولاد کو بھی قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور کوئی ایسا رویہ نہیں رکھو گے جس سے براہ راست انہیں یا بالواسطہ طور پر لوگ کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ مجھے بہت پیاری بات لگی، ایک بوڑھا آدمی، معمر آدمی اپنے جوان بچے کے پاس کھڑا تھا جو کہ اس وقت دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ شیو بنا رہا تھا۔ اس باپ نے پوچھا، بیٹا وہ کھڑکی کے باہر جو درخت ہے اس پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، ابا جی وہ ایک کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ، اس بڑی عمر کے آدمی نے پھر پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا، ابا جی وہ ایک کوا ہے۔ جب تیسری اور چوتھی بار ایسا ہوا تو بیٹے نے غصہ کھا کے کہا کہ ایک بار بتا تو دیا ہے کہ کوا ہے، یہ بار بار مجھ کو تنگ نہ کریں۔ باپ نے کہا، بیٹا کبھی ایسا تھا کہ تو بہت چھوٹا تھا، تو بھی مجھ سے ایسے ہی سوال کرتا تھا اور بار بار کرتا تھا، اور میں ہر بار تیرے سوال پر خوش ہوتا تھا اور تجھے بار بار جواب دیتا تھا۔ آج وہ دور آیا ہے، آج وہ دن ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو میرے سوال کرنے پر تنگ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم سب کی زندگی میں دور آنا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ہم
بچے ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ہم بڑے بن جاتے ہیں اور ہمارے والدین اپنے بڑھاپے یا معمر پنے کی وجہ سے بچوں کا سا رویہ اپنا لیتے ہیں۔ اسی کے لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی اور ان پر رحم کر اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ یہ والدین کی زندگی میں بھی کی جانے والی دعا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے لیے یہ دعا کی جانی چاہیے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کو چھڑک کر ان کے ساتھ بات نہ کرو، بلکہ ان کے سامنے جھک کر رہو، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھو جو ان کو کسی طرح سے تکلیف یا آزار دینے والا نہ ہو، ان کی طبیعت پر بوجھ ڈالنے والا نہ ہو۔ یہ آج کا المیہ ہے کہ جب ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کی کسی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے والدین کے پاس وسائل نہیں ہوتے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تجربے کی بنا پر کہ یہ کام کرنا اس بچے کے لیے مفید نہیں ہے، یا یہ راستہ یا یہ فیصلہ اس بچی کے لیے آئندہ زندگی میں فائدہ مند نہیں ہوگا، تو رویہ یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساری عمر کیا کیا ہے، ہمیں صرف روک ٹوک ہی کی گئی ہے، یا ہمیں ہمیشہ سمجھایا ہی جاتا ہے، منوایا ہی جاتا ہے، ہماری مانی نہیں جاتی۔ تو اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرما دی۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور یہ بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ سوال کیا، اس کے بعد؟ فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے پھر چوتھی بار پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ یہاں سے والدہ کے حقوق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور چوتھی مرتبہ والد کا ذکر کیا۔ اگر ایک ہی معاملے میں والد ایک بات کا حکم دے اور والدہ دوسری بات کا حکم دے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی صورتحال کبھی پیدا ہو سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں والد کا حکم مانا جائے اور والدہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے اور اس کی دلجوئی اور ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ والدہ کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو جلد معاف کر دیتی ہے، جبکہ والد اپنی اولاد کے ساتھ والدہ والی شفقت اور رحم دلی کا برتاؤ نہیں کرتے۔ اس نازک صورتحال میں اولاد کو والد کی ناراضگی اور غصے سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ والدہ اپنے بچے کے ساتھ فطری طور پر ایک ایسا تعلق رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتی ہوں، اس کی فطرت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس ننھے بچے کی پرورش کے لیے ضروری تھا، ورنہ وہ چھوٹا بچہ جو سارا دن اس کو ایک کام میں لگائے رکھے، یا جو راتوں کی اس کی نیند جو ہے اس کو بھی کہنے کو خراب کر دے اور اس کو بٹھائے رکھے اور اس کو جگائے رکھے، لیکن اس ماں کو یہ بار نہیں لگتا کہ وہ پوری رات بھی اپنے بچے کو بار بار اٹھ کر
دودھ پلائے یا اس کا کپڑا گیلا ہو گیا ہے اس کو بدلے یا اس کی جگہ بدلے، اس کی کروٹ دیکھے، اس کے اوپر سے رضائی یا کمبل اتر تو نہیں گیا، یہ اٹھ کر دیکھے. یہ ممتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کے بعد اس عورت کے دل میں پیدا کر دی ہے. باپ کو اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی طبیعت دی اور اس طبیعت کی بنا پر وہ محنت مشقت زیادہ کر سکتا ہے. وہ جو ایک معاش کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت تھی اس کے لیے زیادہ بہتر طور پر عمل کر سکتا ہے. اور ہم یہ میڈیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کی ساخت میں جو فرق ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہارمونز نکلتے ہیں وہ بھی فرق ہیں، اور وہ ان دونوں کی بلٹ اپ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی جو ایک طبیعت ہے، آپ سمجھیں کہ جس طرح سے انہوں نے معاملہ کرنا ہوتا ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور اس سے دو شخصیتیں ایسی وجود میں آتی ہیں جو دونوں ہی اس بچے کو پالنے کے لیے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کی ایک بہتر تربیت کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. مجھے اس سلسلے کا ایک واقعہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور وہ واقعہ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ننھا بچہ حضرت اسماعیل ہیں، اور وہ وادی جیسے کہ لکھتے ہیں بے آب و گیا وادی تھی. بے آب و گیا یعنی نہ وہاں پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی سبزہ تھا، نہ وہاں لوگ تھے. اور وہ ماں اس بچے کی خوراک کی تلاش کے لیے پہلے ایک بار وہ صفا پر چڑھتی ہے اور پھر وہ دوڑ کر بے قراری میں دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھتی ہے کہ شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی آتا ہوا نظر آ جائے، کوئی اور چیز جس سے میں اپنے بچے کی بھوک مٹا سکوں وہ مل جائے. شوہر تو جا چکے تھے، لیکن یہ ماں اکیلی اپنے بچے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر جو دوڑ دھوپ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کوشش اتنی پسند آتی ہے کہ اس کو مستقل حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیا گیا، اور اس کے بغیر حج اور عمرہ ہوتا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کا اپنے بچوں کی پرورش کے سلسلے کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور یہ ایکنالجمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس محنت کی، اس ریاضت کی جو ایک بچے والی ماں اپنے بچے کی پرورش کے لیے کرتی ہے. بظاہر یہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. بچہ ضد کرتا ہے امی مجھے شربت چاہیے، ماں شربت دیتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں گلاس میں چاہیے تھا، وہ چھوٹا گلاس آپ نے لیا ہے، وہ دوسرا پھول والا لیجئے، وہ پھول والا لاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے آپ نے یہ لال شربت بنا دیا، میں نے تو آج سبز والا پینا تھا. اور پھر وہ آتا ہے تو اس کے اندر برف کا ایک ٹکڑا کیوں تیر رہا ہے، 2 کیوں نہیں تیر رہے. یا وہ جو بار بار باتھ روم لے جا کے اپنے بچے کو صاف کرتی ہے. یہ بہت بڑے کام ہیں. میں سمجھتی ہوں ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں گھر میں ہی ہوتی ہوں، میں کچھ نہیں کرتی. حالانکہ ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے اور ہر وہ باپ جو اپنے بچے کے لیے معاش کا انتظام کرتا ہے وہ بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. اور اسی خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو یہ تلقین کی کہ نہ صرف وہ اپنے والدین کا بلکہ ان کے دوستوں کا بھی احترام کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.